ایک ابھی میں رائیونڈ میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی. میں اس کے پاس گیا، میں کہا حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا. وہ کہا بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا ہے نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ چلو لمبی زندگی دے گا. میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا. تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا. فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی. حیات الصحابہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک ہو گئی. اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث؟ تو اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک. کہا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی. سے ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت میں ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا. میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا. کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت. کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے. میرے دوستو ایز اے اسپورٹس مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا، میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، بالکل نہیں کھاتا ہوں. ابھی کھاؤں گا. میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے، اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے، یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بالٹی میں سوراخ ہے، اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے، ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے، اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی، اس کو سادہ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں، 7 کر دیں، 6 کر دیں. جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنی. روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی بنا لو، وہاں سے روزی دوں گا چاند سے گمان نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں، اب اس کو دشمنی کرنی پڑے گی. یہ نہیں انشاءاللہ بھائی دنیا کی محبت کو نیچے، اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا. اللہ کے اوپر ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو 4 کام کرے گا اللہ سو ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا. ایک، دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کا دیوانہ ہو، شوق، ففروا الی اللہ. تیسرا، دین مٹنے کا اس میں غم ہو، دین مٹنے کا غم ہو. چوتھا، اپنے تقاضوں کو قربان کرے، اپنے تقاضوں قربان کرے، اللہ کے تقاضوں میں لگے. نیند قربان کرے، بھوک قربان کرے، بھوک میں گشت کرے، نیند میں گشت کرے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے کیسے فیصلے لیں گے. تو میرے دوستو دشمن ہمارا دنیا ہے. دعوت نہ دینے کی وجہ سے شیطان فوراً آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا؟ کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. تیسرا، ہمارا گندا ماحول، مسجد سے نہ کٹیں، ہر جگہ کو مسجد بنائیں، ہر جگہ ماحول بنائیں. جہاں ماحول بنتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں. اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا، ورنہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لگام کے ہمیں جو ہے آخرت میں نقصان پہنچا دے گا. یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں، اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے. کیوں؟ اب نبی کوئی آئے گا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کا راستہ تو دعوت الی اللہ والا ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تم یہاں آئے تھے کمانے کی نیت سے. بھئی کیا پاکستان ہندوستان کا رب کمزور ہے کیا آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے دبئی شفٹ ہو گئے کھانا نہیں مل رہا؟ سب کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. ہم نے کہا غلط نیت سے آئے ہیں، نیت بدل لو. 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں، ایک مسلمان کے فرض نماز کے بغیر برابر نہیں ہو سکتا. 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں، ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. نیت بدلیے، میں فرض پڑھتا ہوں، میں سنت پڑھتا ہوں. ہم یہ نیت کر کے آئے تھے دنیا کے لیے نہیں. آج نیت کریں اللہ نیت بدلتے ہیں، آج سے تیرا دین پوری دنیا میں زندہ ہو. اس نیت سے ہم آج ادھر کینیڈا میں رہ رہے ہیں. کون کون نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ تعالی؟
مساجد کو آباد کریں، وقت دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعوت کا کام ہر وقت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ مولانا کوئی بات اور؟ سبحان آپ نہیں کریں گے شیخ، آپ کی دعا میں بھی بیٹھ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما، اس عمل میں کوئی کمی کوتاہی سننے بولنے میں اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو دین کا داعی بنا، ہماری اولاد و نسلوں کو علماء بنا، ہماری اولاد و نسلوں کو صالح بنا، ہماری اولاد و نسلوں کو متقی بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے زندہ ہیں سب کی مغفرت فرما، ہر چھوٹا کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ آج تک جتنے مسلمانوں نے جو نیکی کی ہے سب کو اعلیٰ درجے پہ قبول فرما، اس کا اجر اپنے ہاں بڑھا، اس میں جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے ہیں سب کو معاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں داخل فرما۔ ہم جتنے مسلمان ہیں ہماری اولاد و نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس کا ساتھی بنا۔ جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما، ہمارے حفاظ کی، علماء کی، مساجد کی، مراکز کی، ہر مسلمان عورت مرد بچے بڑی کی حفاظت فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنی مسلمان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما، ہمارے مدارس کے مراکز کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، جیسے دین پہ چلنا چاہیے ایسے چلنے کی توفیق فرما، جتنا چلنا چاہیے اتنا چلنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت پھیل جائے، سارا کفر ٹوٹ جائے، اس کے لیے ہمیں اولاد و نسل و قبول فرما۔ یا اللہ کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور کامل ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک تواب رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم۔